बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 नवंबर दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जमहूरियत बामुकाबला आमरीत फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में तहरीक इंसाफ के लोग निकले और उन्होंने इस आमरीत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 27वीं तरमीम को वापस लेने के लिए ये एहतजाज अब हर शहर में शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जगज़ई साहब ने एक वार्निंग जारी की है कि हम अडयाला की दीवारें फैलाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत क्या इसका जवाब देगी और क्या ऐसा मुमकिन है और ये क्यों नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब दीवारें फैलान कर इमरान खान से मुलाकात होगी। इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर सुहेल अफरीदी साहब को नाअहल करने की तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पर एक फटा भी हुआ, ये लड़ाई क्यों हुई और मेंबर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को क्या कह रहे थे, ये भी आपको बताएंगे। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त सुहेल अफरीदी के हवाले से, इसका भी हाल आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ ऐसी वीडियोस आपको दिखाएंगे जहां नून लीग के MNAs और MPAs इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं। KPK की पुलिस को धमकी दी जा रही है और इलेक्शन कमीशन क्यों हरकत पर नहीं आ रहा, इसका भी हाल आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, फिर भारतीय त्यारा गिरकर तबाह हुआ, वजह क्या बनी, ये आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले दोस्तों, पाकिस्तान में एक फस्तायत का माहौल है। जुल्म का निज़ाम बाकायदा तौर पर कायम कर दिया गया और आमरीत पसंद और जमहूर मुखालिफ क़ुव्वतें इस वक्त जमहूर पसंद लोगों के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इदारे जो जमहूरियत पसंद होने चाहिए थे और जमहूर के तहत इन इदारों में लोगों को बैठना चाहिए, यहाँ पर कुछ लिटिल मिनियंस पाकिस्तान में आमरीत का बोलबाला कर रहे हैं और उनकी इस निज़ाम को कायम कर रहे हैं और पाकिस्तान में लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हर इदारे के अंदर कोई ना कोई बैठा हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तमाम लोगों को इजाज़त है। सिर्फ अगर किसी को इजाज़त नहीं है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पंजाब में जी इन्होंने क्रैकडाउन किया है और इसके साथ साथ KP के अंदर भी ये माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ पर तमाम इख्तियारात फ़ौज के हवाले कर दिए गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब कर रखा था सुहेल अफरीदी को। अली बुखारी साहब गए और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये कि इन्होंने धमकी दी है और हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो KP के अंदर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रिटर्निंग अफसरान को, इलेक्शन के जितने भी लोग इस अमल में शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर इन्होंने वफाक से रिक्वेस्ट की और फिर देखते देखते सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक नोटिस जारी होता है और फिर अदालत लगाई जाती है। खबर सर ये आ रही है कि ये कोई ना कोई एक केस जो था बतौर ज़मानत अपने पास रखना चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने या फिर कुछ सख्त पैगामात देने की कोशिश की तो हम उसके ख़िलाफ़ इस केस को इस्तेमाल करेंगे। प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो सहाफ़ी हैं वो आपको अपने वीलॉग्स के अंदर ये बता रहे हैं कि जनाब कुछ कैजुअलिटीज़ होने वाली हैं। और सुहेल अफरीदी साहब का वो नाम लेते तो नहीं है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, KP हुकूमत के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ उनका नहीं है, ये सिर्फ डाकी हैं जो आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की सर जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो माजी में भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर चुकी है। जब आप एक मुंतखब हुकूमत को, अवामी नुमाइंदे को इक़्तिदार की कुर्सी से धक्का देते हैं ना, तो फिर अवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी तारीख़ में, लेकिन जो रीसेंट पास्ट के अंदर एग्जाम्पल थी वो इमरान खान की थी। जब आपने इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर गिराकर देख लिया तो उसका नतीजा देखें क्या निकला। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर बन गया। अगर इमरान खान अपनी हुकूमत को पूरा करते तो शायद ये मकबूलियत उनके हिस्से में ना आती, लेकिन उन्हें उनकी हुकूमत से बरतरफ किया गया, उनको घर भेजा गया और उनके ख़िलाफ़ एक गैर आइनी, गैर कानूनी पाकिस्तान की अदालतों को शामिल करके तरीके तमात के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म इधर से हुई, उधर से उसकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस मकबूलियत का तोड़ आज तक नहीं निकाल सकी। आपने तमाम जो पाकिस्तान की आवाम की अदालत से ठुकराए हुए थे, जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले अदालत से आए, इन लोगों को इकट्ठा किया, एक मैंडेट तैयार किया और वो मैंडेट आज भी इमरान खान से लड़ रहा है। इमरान खान की मकबूलियत को तोड़ने के लिए आपने आइन में तरामीम की, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान आपसे ना टूटा, ना झुका, ना कोई डील कर सका और ना ही आप डील करवाने में कामयाब हो सके। इमरान खान पाकिस्तान में अब तक
جو تاریخ ہے 78 برسوں کی سر، اس میں سب سے زیادہ مقبول اور غلطی کیا تھی کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو ایک غیر آئینی اور زور زبردستی ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جسے پاکستان کی عوام نے اسے قبول نہیں کیا اور پھر اس کا ایک ریئیکشن آیا. آج آپ یہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں، سہیل افریدی کو آپ گھر بھیجیں گے نا تو اس سے زیادہ آپ کے خلاف نفرت ہوگی اور اس سے زیادہ سخت قسم کا رسپانس جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا آئے گا. اور ایک ایسا مورچہ جہاں سے عمران خان کا سر ایک سپاہی لڑ رہا ہے. اس سے پہلے سہیل افریدی صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ یقیناً انہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جگہ ملتی ہے اور ایک بطور ہارڈ لائنر وہ جانے جاتے ہیں. لیکن اگر ان کی حکومت کو یا انہیں گھر بھیجا جاتا ہے اس طرح تو یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی اس ملک میں سب سے زیادہ مقبول ہوگا تو وہ سہیل افریدی ہے. اور پھر ایک یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ محاذ ایسا ہے جہاں پہ ایک سپاہی جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرے کو گھر بھیجیں گے تیسرا آئے گا. لیکن عمران خان کبھی بھی آپ کے لوگوں کو اب کے پی حکومت جو ہے وہ چلانے نہیں دے گا. بیرسٹر سیف باقی لوگ جو ہیں اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل ہیں جنہیں گھر بھیجا گیا. سر اب یہ طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں، آئین کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 218 سر بڑا کلیئر ہے، جس کے مطابق سب سیکشن 3 ہے، اس کے مطابق اگر الیکشن کے معاملے میں کوئی بدعنوانی یا بے ضابطگی پائی جائے تو الیکشن کمیشن اس شخص کو نااہل قرار دے سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی طرف سے کیا ایسی بد مزگی یا بے ضابطی جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آرٹیکل 218 الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی شخص کا یہ کہنا کہ آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے یعنی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ اسے بنیاد بنا کر آپ نے فوج کو وہاں پر بھیج دیا، تمام اختیارات ان کو دے دیے اور پھر ایک ایسا الیکشن جو سہیل افریدی کے خلاف جو ہے استعمال کیا جائے گا. دوستو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے اسی آرٹیکل کے تحت 2 صوبائی وزراء کو نااہل کیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اطہر ملا صاحب نے اس فیصلے کو جو ہے ریورس کر دیا. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ادھر سے نااہلی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ آپ کے لوگ بیٹھے تو ریورس کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. اب کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کا ایک جواب جو ہے پاکستان کی حکومت آپ کو ضرور دے گی. آج پاکستان کے اندر سر ہر شہر کے اندر احتجاج ہوا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ N18 سے نون لیگ کے امیدوار ہیں جی بابر نواز صاحب. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی انتخابی مہم سائڈ پہ رکھی. ان کو معلوم ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے. انہوں نے کہا چلو جا کر تھوڑا ذرا الیکشن کمیشن کے ساتھ ذرا بات چیت بڑھاتے ہیں اور اس حکومت کے اعلی کار بن کے اور خدمت کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں. وہ پہنچ کے الیکشن کمیشن درخواست لے کر، ایک تو عمر ایوب کی اہلیہ اور پھر سہیل افریدی کے خلاف یہ درخواست ہے، اور یہ لاسٹ الیکشن میں تقریباً 80,000 ووٹوں سے آ رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ جیت ویسے تو نہیں سکتے، ہاں یہ طریقہ ضرور ہم استعمال کریں گے کہ ہم اس طرح سے الیکشن کمیشن کے ذریعے اس سیٹ کو حاصل کر لیں. الیکشن کمیشن نے اگر عمر ایوب کی اہلیہ کو نااہل قرار دے دیا تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آسان سا راستہ ہے کہ آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے. اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب، ان کے بھائی، اور پھر اور بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ضمنی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ نہیں کیا تو آپ لوگ جیت گئے. اب جو دوسری چیز ہے، ایک طرف حکومت اور ایک طرف پاکستان تحریک جہاں پہ تحریک انصاف جاری ہے، ان کو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. مرتضیٰ جوید عباسی صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں جی نون لیگ کے، انہوں نے دھمکیاں دی، اور دھمکیاں کیا تھی کہ دھاندلی کی کوشش کی یا ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی کی تو اس کی وردی بھی اتاریں گے، اس کی چمڑی بھی اتاریں گے. اب آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ جملہ زیادہ سخت ہے، یا آپ کی وردی اتاریں گے اور آپ کی چمڑی اتاریں گے، یہ ذرا سخت ہے. الیکشن کمیشن نے سر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. طلال چودھری صاحب کے انہوں نے اپنے بھائی کی کیمپین میں شرکت کی، اویس لغاری صاحب نے شرکت کی، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نوٹسز ان کو ہوئے. پھر وفاقی وزیر اویس لغاری، وزیر مملکت طلال چودھری، اب مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی اس میں شامل ہیں. تینوں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر اپنے بھائیوں، داماد، عزیز و اقارب کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں جی سماعت اور وہاں پر کیا ہوا، یہ کچھ کارروائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. سہیل افریدی کے خلاف سماعت ہوئی، وہ خود پیش نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی جگہ وکیل علی بخاری کو بھیج دیا. اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے وکیل علی بخاری نے الیکشن کمیشن کے ممبر کے پی کے جسٹس اکرام اللہ کے درمیان جھڑپ ہوئی. صدر تحریک انصاف لاہور سے جی گرفتار ہوئے اور لاہور میاں اکرم عثمان مرحوم یعقوب برقی کے جنازے سے نکل رہے تھے کہ برقی تھانے کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور میاں اکرم عثمان NA 129 میں انتخابی مہم کی قیادت کر رہے تھے. اس سے پہلے الیکشن کمپین کرنے والوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو سر یہ پاکستان کے اندر حالات ہیں. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کی تمام درخواستیں جی خارج ہو گئیں. سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کی سماعت اب وفاقی آئینی عدالت کرے گی.
8 माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के खिलाफ दरखास्तें ना सुनी और फिर यकायक तमाम दरखास्तों की वजह बताए बगैर इनको खारिज कर दिया गया। इंसाफ का हर दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया। इनको मालूम था ना कि पाकिस्तान में याह्या अफरीदी साहब को के कुछ ही दिनों के बाद जो है वो पाकिस्तान में एक नई अदालत होगी और इस नई अदालत में ये फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। तो हम क्यों इस लड़ाई में पड़ें? अमीनुद्दीन साहब जाने, उनका काम जाने, और जब उनको ये मौका मिलेगा तो वो ये अपना रोल जो है दूसरे अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो प्ले करेंगे, चीफ जस्टिस। अब सर चीफ जस्टिस के हवाले से मैं आपको क्विकली खबर दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये दीवारें फैलाने वाली बात क्या है ये आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जी इस वक्त दरबदर हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल करने का मुतालबा बार एसोसिएशन ने कर दिया जी। और हाई कोर्ट वाजिद गिलानी साहब ये कहते हैं, सदर बार, कि वफाकी आईनी अदालत को वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाए। शरई अदालत में मुकदमात कम हैं, उन्हें हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। वफाकी शरई अदालत के जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि 45 केसेस के लिए इतनी बड़ी इमारत में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर आ जाएं। वफाकी शरई अदालत की जगह वफाकी आईनी अदालत को दी जाए। अब लड़ाई क्या बढ़ेगी? तफसीलात के मुताबिक जब इस अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में शामिल करने का फैसला हुआ तो जहां के चीफ जस्टिस डोगर ने भी इसकी मुखालफत की और अपना कमरा अमीनुद्दीन को देने से इनकार कर दिया। यूं कमरा नंबर 2 यानी मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में बैठे हैं, तो वो एक जूनियर जज के तौर पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब आप पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे और जिनके कहने पर करें, सर उन्होंने तो हमेशा आइन के साथ खेला और इस किताब के जहाज़ बना के उड़ाते रहे हैं। तो जिन लोगों ने किया, आप उनके अलाकार बन गए और अब आपके साथ यही सलूक जो है वो एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। यानी अदालत की बेतुकीरी की जा रही है। ये आपकी बेतुकीरी नहीं है, ये अदालत की बेतुकीरी है। जब कोई टीवी पर बैठकर ये कहते हैं ना कि हम आइन बनाएंगे, हम तरामीम करने वाले हैं, हम कानून बनाने वाले हैं, तुम सिर्फ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, हम तुम्हें कपड़े पहनाएंगे, तुम्हारा लिबास कैसा होगा ये हम फैसला करेंगे और सिर्फ तुम अपने बाल बनाओ। अगर आप इस बात को ज़रा इन डेप्थ इसका एनालिसिस करें, वो कह रहे हैं कि कपड़े तुम्हें हम पहनाएंगे कि तुमने पहनना क्या है और बाल बनाना सिर्फ तुम्हारा काम है। तो सर सब कुछ तो वो कर रहे हैं। तो बेतौकीरी पाकिस्तान में इस आइन की जा रही है, इन अदालतों की जा रही है। ये आपकी बेतौकीरी नहीं है। आपको तो लगा कि मैं पाकिस्तान की पहली आइनी अदालत का जज बनने जा रहा हूँ, तारीख लिखी जा रही है। तो सर ये तारीख नहीं लिखी जा रही सुनहरी हरूफ के साथ, ये स्याह हरूफ के साथ वो तारीख लिखी जा रही है जिसमें टॉप के ऊपर आपका नाम है कि 2025 में जब पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दिया गया तरामीम करके और हुकूमत का साथ देने के लिए एक पूरा कुंभा मौजूद था, तो उसको लीड करने वाली शख्सियत का नाम था जस्टिस अमीनुद्दीन। तो सर मुबारकबाद आप दें, जो मर्जी कहें, लेकिन अमीनुद्दीन साहब आपने जो काम आपसे करवाना था वो करवा चुके हैं और अब आप इसी तरह दरबदर रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग कहाँ रखी जाएगी, कहाँ बनाई जाएगी, कौन सा कमरा दिया जाएगा, ये अमीनुद्दीन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है आप देख लें कि ये लोग कितना संजीदा है पाकिस्तान में आईनी अदालत को लेकर। दोस्तों आपको ये भी खबर दें कि पूरे मुल्क में एहतजाज और क्या रिपोर्ट हुआ है सारा दिन। लोअर देर वज़ीरिस्तान में सैकड़ों अफराद ने 27वीं गैर-आईनी इस्लामी तरमीम और इमरान खान की फैमिली के खिलाफ नारवा सलूक पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पैदल मार्च हुआ। ठट्ठा सिंध में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने काले झंडे और पार्टी परचम उठाकर 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। कंदकोट कश्मीर में भी एहतजाज किया गया। सांगट सिंध माहिसोनी के इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अदालत के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया, कैंप लगाया। सखर में वकला ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल पर 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। वाना में 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज हुआ। साहिवाल बार में यौम स्याह के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वकला का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज। उकाड़ा में, मोहम्मद में, देपालपुर, खैबर में भी एहतजाज हुआ है जी। इसके साथ साथ वज़ीर सुहेल अफरीदी के आबाई ज़िला खैबर में आवाम की बड़ी तादाद जो है वो 27वीं तरमीम के हक़ में के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर आई। अब्दुल गनी अफरीदी और इकबाल अफरीदी एहतजाज की क़यादत उन्होंने की। भावलपुर में एहतजाज हुआ। देरबाला में जी एहतजाज हुआ। लोरालाई में एहतजाज हुआ। कोयटा पुलिस ने महमूद खाना चकजई की पार्टी के मरकज़ी दफ्तर को जाने वाले तमाम रास्तों को सील किया और सरगोदा में MNA शफकत अब्बास ऐवान की हिदायत पर वकला ने गैर आइनी तरमीम के खिलाफ जो एहतजाज किया। मुझे लाहौर और पंजाब सर इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल हाई कोर्ट बार ने एक भरपूर तरीके से सड़कों पर निकले और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एहतजाज किया। तो ये सब सिलसिला शुरू हो गया। अब आप इसको रोक नहीं सकेंगे। ये तमाम नाम लेने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि पाकिस्तान सर जाग रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस 27वीं तरमीम को कबूल नहीं करे, चाहे वो 4 हों, 4,000 हों, 4 लाख हों, 4 करोड़ हों या 40 करोड़ हों,
یہ احتجاج پاکستان میں ہمارے بچوں کے لیے ہو رہا ہے، آنے والے کل کے لیے ہو رہا ہے. تو پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس احتجاج ایک مومنٹم سر بن گیا ہے، اور اب اس مومنٹم کو یقیناً توڑنے کی کوشش جو ہے کچھ لوگ کریں گے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن یہ مومنٹم جو ہے بن گیا. اب آ جاتے ہیں جو گفتگو اچکزئی صاحب نے کی ہے کہ ویڈیو کلپ سر اس وقت آپ کے سامنے شاید چل رہا ہے. میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کلپ کو ضرور چلائیں. ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ اکثر ویڈیوز بھول جاتے ہیں اور وہ پراپر سنک نہیں ہوتی. اکثر شکایت آپ تمام دوستوں کی ملتی ہیں اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آج ویڈیو ہماری لیٹ ہو گئی، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن خبریں بہت امپورٹنٹ تھی تو میں ہمت کر کے آپ دوستوں کے لیے بیٹھ گیا ہوں. آپ کو میں ویورز یہ بات بتاؤں کہ محمود اچکزئی صاحب نے ایک فائنل وارننگ جاری کر دی ہے. وارننگ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے. وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کر جیل کی دیواروں سے کودیں گے اور عمران خان سے ملاقات کریں گے. پاکستان میں سر حالات تو اب ایسے ہی ہیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ملاقات کروا دی جائے. آئین اور قانون کے مطابق یہ ملاقات ہے، لیکن یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. عمران خان کی بہنوں کو ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی. پاکستان میں عمران خان کے خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، پارٹی کے قائدین کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اب بیرسٹر سیف کی اب یہ جو جب سے انہیں کرسی نہیں ملی نا، ان کی حقیقت زیادہ کھل کے پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئی کہ وہ کس کا بندہ تھا، کس کا بندہ ہے. اس نے ماضی میں نا عمران خان کو گالیاں بھی نکالی ہیں اپنے جلسوں کے اندر. جو اس کے الفاظ تھے وہ اگر آپ جا کر اس کی پرانی ویڈیوز دیکھیں بیرسٹر سیف کی، تو مجھے ہمیشہ سے حیرانگی ہوئی کہ یہ کس کے کہنے پر کیوں عمران خان نے اس کو پارٹی میں رکھا ہوا ہے. اور عمران خان کے خلاف جو یہ زبان استعمال کرتا رہا وہ کسی بھی دوست کی زبان نہیں تھی، یہ ہمیشہ ان کی زبان بولتا رہا جن کو اس وقت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی طرح اس کو شامل کرنا ہے. تو بیرسٹر سیف، پھر سہیل افریدی صاحب کے سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھے تھے علی بن کھڈا پور، انہوں نے بہنوں کے حوالے سے سر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. ہم جب کہتے تھے نا کہ یہ رانگ نمبرز ہیں، یہ 3 دفعہ دیکھے انہوں نے. ایک اچھا کام صرف اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہوگا، اور وہ اچھا کام کیا تھا؟ وہ سر اچھا کام یہ تھا کہ اس نے عمران خان کے کہنے پر فوری استعفیٰ دے دیا. وہ ایک دن بھی رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، اور وہ چلا گیا. بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر لوگوں کو تو موقع ملے گا کہ کالم لکھو. 3 بہنیں اور سخت سردی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اڈیالہ کے باہر انتظار کر رہی ہیں. لوگ تو کالم لکھیں گے. تو یہ لوگ پاکستان میں یہ جو اڈیالہ کی دیواریں پھیلان کر، آپ کو اسی قسم کی قیادت چاہیے تھی جسے کنٹرول کرنے کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کیا جائے گا. دوستو، آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی اور کل میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا تھا. آج اس کے اوپر ریئیکشن آیا، وہ شیئر کر دیتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ حکومت کے خلاف نہیں، ہمارے نظام کے خلاف چارج شیٹ ہے. یہ رپورٹ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. حکومت شوگر انڈسٹریز کے اوپر آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں مانے گی، لیکن نوکری پیشہ افراد کے خلاف آئی ایم ایف کے ریکوائرمنٹ مان لی گئی. اب دیکھیں پرابلم اس کے اندر کیا ہے. آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے نا سر، یہ 3 ماہ پرانی ہے، اور حکومت کے اوپر ایک پریشر آیا کہ یار تم یہ آئی ایم ایف ہماری رپورٹ اسے جاری کیوں نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے جتنا اس کو ڈیلے کر سکتے تھے 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم، اس سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی. اور پھر جب پریشر بڑھ گیا پھر آخرکار اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق ہر ادارہ اس وقت کمپرومائز ہے. آپ نے ایس آئی ایف سی کے بارے میں سنا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پاور بہت ہے لیکن احتساب نہیں ہے. تو سر یہ سوال پاکستان کی حکومت کرے نا، پھر جنہوں نے ایس آئی ایف سی بنایا اور جو کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے. آپ کا اس نظام میں لوگوں سے لڑائی کیا تھی؟ آپ یہ کہتے ہیں نا، جو ہمیں سننے کو ملتا ہے آپ کے پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کے ذریعے، کہ جناب سارے چور ہیں، ان چوروں کو چھوڑیں گے نہیں، اس نظام کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا، یہ جمہوریت نہیں، یہ جمہوریت کے جنازے ہیں. یہی ہمیں سننے کو ملا. تو آپ نے انہی کی حکومت ملک پہ قائم کر دی. ماضی کے اندر ہزاروں فائلیں جن کو دبا دیا گیا، 9000 کے قریب ایسے کیسز ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. لوگوں کو این آر او دیا جا رہا ہے، استثنا دے دیا گیا. یعنی یہ تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا. نیشنل ریکنسلیشن آرڈر، یہاں پر تو تاحیات استثنا دے دیا گیا. آج اس ملک کا جو وزیر دفاع ہے، جس کے انڈر ہی پاکستان کی فوج ہے، وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنی بے بسی کا اظہار پتہ ہے کیسے کر رہا ہے. اسے جب سوال ہوتا ہے نا کہ آپ 2018 میں جو کچھ ہوا اور کیا آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم کر تو رہے ہیں، دیکھیں جنرل فیض کا احتساب ہو رہا ہے. تو ان سے جب یہ سوال کیا جائے نا کہ جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کم از کم اینا تے میں نے کریڈٹ دیو نا کہ میں کیس جڑا اپنا بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو سر یہ ان کی اس خاموشی میں یا ان کے جواب میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا
کہ پاکستان میں صرف ان لوگوں کا احتساب ہوگا جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو جمہوریت کے خلاف ہمیشہ اپنی کارروائیاں کرتے رہے۔ اب دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے 6 صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب فوج کے سیکیورٹی میں ہوں گے۔ مجاز فوجی افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دے دیے گئے۔ 22 تا 24 نومبر تک انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 4 اور 5 کے تحت اختیارات بھی ہوں گے۔ وہ اٹھا کر کسی بندے کو اندر بند کر دیں، جو مرضی کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، آپ کو متعدد ایسی ایگزامپلز جو ملیں گی۔ ملک کے آئین کو ہمیشہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے سر روندا ہے، اور اس آئین کے اندر ترامیم کرنے کا ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہے۔ آئینی کورٹ بنائی گئی جس کے جج وہ شہباز شریف ہیں، جو جسٹس قیوم کو، مجھے جسٹس قیوم کے کیسز کو کور کرنے کا اتفاق بھی ہوا، ان کے بیٹے کے کیسز کو کور کرنے کا اتفاق بھی ہوا۔ تو یہ کیا کہا کرتے تھے کہ پائن کہہ رہے ہیں کہ اتنی سزا دینی، اتنی نہیں دینی، یہی سر ہمیں سننے کو ملا آج تک۔ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جب بھی ہم نے کوشش کی نا اس کا جواب لینے کی، تو انہوں نے اس کو ٹال دیا۔ آڈیو سر موجود ہے، جس جج کو وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری اور بے نظیر کو 14 سال قید کی سزا دو، بلاول نے سپریم کورٹ کا قتل کیا جو اس کے نانا نے 73 کے آئین کے ذریعے دی۔ پاکستان میں سر یہ صرف آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس آئین کو آپ نے پاکستان میں تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ اور عمران خان جیل میں سر 839 دن ہو گئے ہیں۔ عمران خان 839 دن سے اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، آپ نے تحریک تحفظ پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ نہیں تو سر غلامی تو اسی طرح ہی ہے، اور غلامی پاکستان کے اندر ہماری شاید قسموں میں لکھ دی گئی ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی غلامی، پھر حکومت کی غلامی، پھر ان کے بچوں کی غلامی، پھر ان کے بچوں کے بچوں کی غلامی۔ تو شاید اسی طرح سائیکل جو چلے گا۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ 2 روز پہلے دبئی ایئر شو میں بھارتی جو ایک لڑاکا طیارہ تھا، اس میں سے آئل لیک ہونے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، اور یہی وجہ بنی کہ یہ جہاز جب ایئر شو میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا تو یہ زمین پر آ کر گر گیا، کریش کر گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی تصدیق بھارت کی ایئر فورس نے کر دی ہے، اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جہاز کی پرواز سے قبل کی تصویروں میں لیکیج اور ساختی کمزوری واضح تھی۔ دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق طیارے کی تیاری کے دوران پیداواری اور مینوفیکچرنگ کوالٹی پر سوالات اٹھائے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بدلتی اسپیسیفیکیشن، ٹیکنالوجی گیپ اور غیر واضح ڈیزائن نے اس طیارے کے ترقیاتی پروگرام کو روکے رکھا۔ طیارے کی تیاری کے لیے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بار بار رپورٹ ہوئے۔ اب یہ جو ان کا ایئر چیف ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی اس طیارے کے حوالے سے اپنی ریزرویشن جو وہ شو کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ یہ ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ کوئی ایک طرح سے کوئی اتنی وائبل ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ ہمیں فوری طور پر اگر ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، اپنی بھارت کی فضاؤں کا دفاع آپ نے ہم سے کروانا ہے، تو آپ کو پھر رفال طیارے یا پھر کچھ اور جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ تو اس کے بعد یہ کنٹروورسی ہمیں جو ہے وہ نظر آئی، لیکن ان کے جو وہاں پہ پائلٹس تھے وہ ہمارے JF تھنڈر طیاروں کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے، وہ بھی وائرل ہوئی۔ تو سر بھارت کی جو ایئر فورس ہے، ان کی ایئر فورس کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اڑتے پھرتے تابوت ہیں، اور ان تابوتوں میں جو بھی بیٹھ گیا، اگر آپ یہ فگر اٹھا کر دیکھیں نا تو سر وہ ہزاروں میں فگرز ہیں جو ان کے جہاز گرے تربیت کے دوران یا ویسے۔ تو یہ جو ان کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے، یعنی میڈ ان انڈیا جو سامان ہے، جو ان کا اپنا جہاز تھا، یہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ان کے استعفے کی جو بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر کسی نے استعفیٰ دینا ہے تو دے، وہ ہے مودی۔ اس میں ایئر چیف کا کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اسی نے خطے میں ایک جنگ کا آغاز کیا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔